نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رؤوف الرحیم بن کر تشریف لائیں. آپ کو اس بات کی بڑی فکر رہتی کہ کسی طریقے سے یہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے اور اللہ کی تعلیمات کو قبول کر لیں. لیکن آپ کا سب سے پہلے جس قوم اور جن لوگوں سے واسطہ اور سابقہ پڑا آپ کے خاندان کے لوگ، ان میں سے ہی اکثروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، حضور کی تعلیمات کو جھٹلایا، حضور کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے. نہ خود حضور بلکہ حضور کی اس جماعت جو حضور پر ایمان لانے والی تھی، کمزور لوگوں پر زیادہ تر مشتمل تھے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا. اس پر ظاہر ہے جو حضور کو تکلیف اور دکھ ہو سکتا تھا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے کہ آپ کو جو انسانیت کی رغبت کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ لگتا ہے اس فکر کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ ایمان نہ لے آئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اتنی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ذمے تو اللہ نے تبلیغ ہمارے احکامات کو پہنچا دینا ہے، یہ آپ کے ذمے. آپ ان کے کوئی مسیطر، نگران اور چوکیدار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ اس غلط راستے پر کیوں گئے. آپ نے اللہ کے پیغام اچھے انداز سے اچھے طریقے سے پہنچا دیے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. باقی آپ اس حوالے سے فکر مند ہیں یا اس حوالے سے آپ غمگین ہوتے ہیں کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے، تو اصل میں آپ کی یہ تکذیب نہیں کر رہے. یہ تکذیب تو اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کے قوانین اور احکامات کی کر رہے ہیں. آپ کو تو اب بھی یہ صادق الامین سمجھتے ہیں، سچا انسان سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے تو سچا سمجھتے ہی تھے مشرکین مکہ. نبوت کے بعد بھی یقین ان کا یہی تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں. ایک موقع پر اخنس بن شریف اور ابو جہل دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ واللہ اس وقت ہمارے سوا کوئی اور موجود نہیں ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن آج حقیقت پر مبنی بات کریں گے. اخنس بن شریف ابو جہل سے پوچھنے لگا کہ تم سچ سچ بتاؤ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ دونوں نے نبوت کی بات کی، دعوت کی، اللہ کی تعلیمات پیش کی ہیں، ان کو جھٹلا دیا، کیا وہ جھوٹی انسان ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، نہ وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے خاندان نے بہت ساری چیزوں میں ہم سے شرف اور بزرگی حاصل کر لی. حاجیوں کو ستور کرانا اور اس طرح دیگر جو پورے ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو قریش کے مختلف خاندانوں میں تقسیم ہوئی ہوتی ہیں، تو بہت ساری خصوصیات اللہ نے بنو ہاشم کو عطا کی. فرمایا اللہ نے ان کو ہم میں بہت ساری چیزوں میں فضیلت دی. اب ایک نبوت بہت بڑا یہ بھی منصب ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو عطا کر دیا. ہمارا خاندان تو بغیر کسی شرط کے رہ گیا، اس لیے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. یہ تو در حقیقت خاندانی لڑائی اور جھگڑا ہے، یہ عزت کی بات ہے، چتراہٹ کی بات ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سچے
انسان حضور کو تو سچا سمجھتے ہیں، ابو جہل جیسا بدترین دشمن بھی سچا سمجھتا ہے، دل میں یقین ہے کہ حضور سچے انسان ہیں۔ تکذیب قرآن میں اللہ نے یہاں حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ آپ کی نہیں کر رہے، وہ در حقیقت ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہمیں معلوم ہے یقیناً کہ بے شک تجھے غمزدہ کر رہی ہیں پیغمبر ان لوگوں کی باتیں، جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، اس سے آپ پریشان ہوتی ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ صرف کوئی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے مخالفین ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، یہ تو ہمیشہ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے کہ سچے ہادیوں، رہنماؤں اور اللہ کے پیغمبروں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، سچائی کی منکر رہی ہیں، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی ہیں، اتنی اذیتیں پہنچائیں، اتنا کچھ ستایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام بے ساختہ ان کے ماننے والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر بھی اللہ کے پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو صبر اور حوصلہ اس کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، یقیناً الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جلد آنے والی ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو اے پیغمبر وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان کی بھی تکذیب ہوئی، وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، انہوں نے صبر سے کام لیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور انہیں جو ستایا گیا، انہیں تکلیفیں بھی پہنچائی گئی بڑی قسم کی، یہاں تک کہ کئی پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، کئیوں کو بہت بری طرح سے اذیت اور تکلیفیں پہنچی، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پھر ان کے پاس ہماری مدد آئی اور مخالفین دشمن ناکام ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو دیکھو اللہ کا قانون ہر دور میں ایک جیسا ہوتا ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے قوانین بدلتے نہیں، یہ نہیں ہے کہ آج سے 100 سال پہلے تو آگ جلاتی تھی، آج آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ اللہ کا قانون جو اس دور میں تھا آج بھی وہی ہے۔ اس دور میں انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوا، یقیناً آج بھی جو پیغمبر خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا انجام برا ہوگا، وہ ناکام ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، شکست کھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے قوانین ہر دور کے اعتبار سے اٹل ہیں، وہ نہیں تبدیل ہوتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبریں اور ان کے واقعات آ چکے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصد ایک یہ بھی ہے تاکہ ان دونوں کو دشمنوں اور مخالفین کو بھی عبرت حاصل ہو اور تمہیں بھی حوصلہ ملے، تمہیں بھی صبر ہو، تمہارے سامنے بھی مشعل راہ ہو کہ سچے لوگوں، حامیوں اور رہنماؤں نے کیسے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے کیسے جتن کیے، کیسی کوششیں کی، کیسے تکلیفیں اٹھائیں اور کیسے صبر و استقامت سے کام لیا۔ تمہارے لیے بھی مشعل راہ ہے، تمہارے لیے بھی نمونہ ہے۔ تو انبیاء کی خبریں، رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آ چکی، لہذا صبر سے آپ بھی کام لیں، آپ بھی تسلی رکھیں کہ یہ مخالفین اب ان کی مخالفت زیادہ دیر تک نہیں چلے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں در حقیقت جو دنیا میں سچائی کو جھٹلانے والی ہیں ان کی حقیقت کھولی ہے، اور سچے ہادیوں اور رہنماؤں کو خاص طور پر جناب رسول اللہ